الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى أدن الإسلام قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا باغي الخير أكمل ويا باغي الشر أكسر ولله متكاه من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہم قسم کی تعریفات تسبیحات مدبر الامر کل کائنات کے مالک رب العالمین کے لیے اور آمین صلوات و سلام آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اسلام کے اندر اللہ نے بزرگان دین کا بہت مقام رکھا اور نوجوانوں نے اسلام کو بھی پھول کی حیثیت قرار دیا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کی زندگی کے اندر وہ تبدیلی رونما کر دیتا ہے جو کائنات کے اندر انسان اپنے آپ کو 11 مہینوں کے اندر بدل نہیں سکا. یہ زندگی میں اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا گولڈن چانس انسان کو آخرت کی سب سے بڑی قید سے نجات دلا دیتا ہے اگر صحیح معنوں کے اندر انسان اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. دنیا کی قید زنجیروں میں جکڑ دیا جانا، سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جانا، چند دنوں کے بعد بھی اس جیل سے اس قید خانے سے نکال لیا جانا، وکیل کے ذریعے اس کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے، عبوری ضمانت کے تحت رہا کرا لیا جاتا ہے. لیکن وہ رب ارض و سما جس نے جہنم بنائی، جب وہاں قید کیا جائے گا تو کائنات کے اندر کوئی وکیل اسے آزاد نہیں کروا سکے گا اور نہ اس کی وکالت کر سکے گا. اور سب سے بہترین نجات انسان کی جہنم سے نجات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے 1642، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت گرامی ہے، ونادى منادی، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اکثر وللہ متکاه من النار. نیکی کو طلب کرنے والے انسان، اللہ کو راضی کرنے والے انسان، آجا اللہ نے تیرے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دیا ہے، تیرے لیے نیکیوں کی انبار، اللہ تعالیٰ نے مطلوبہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تجھے موقع بھی فراہم کر دیا ہے. وَيَا بَغْيَ الشَّرِّ أَكْثِرْ، برائی کو طلب کرنے والے انسان ساری زندگی معصیت کے اندر گزری تھی، 11 کے 11 مہینے اللہ کو ناراض کرنے کے اندر حدود اللہ کو پامال کرتے ہوئے نہ مسجد کا دروازہ دیکھا تھا، نہ کبھی قرآن کے حروف کو پڑھ کے دیکھا تھا، نہ اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ سکی، نہ اپنے آپ کو جنت کے راستے پہ لا کے کھڑا کر سکا. وَيَا بَغِيَ الشَّرِّ أَكْثِرْ، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے دروازوں سے روکیں. وَلِلَّهِ مُلَكَاهُ مِنَ النَّارِ،
اور اللہ بندوں کو رمضان میں جہنم سے آزاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان المبارک کی ہر رات اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ رمضان کا آخری ایام ہوتا ہے اور اس کی رات میں بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام تلبیس ابلیس ہے، شیطان کی ہتھکڑی، شیطان کے جال سے بچا کیسے جائے گا، اس کے وسوسوں سے نکلا کیسے جائے گا، اور اس کے منہ پہ زوردار تماچا کیسے نصیب کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں 12 مہینوں کی مثال یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرح۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے 11 بیٹے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، کنویں میں پھینکنے والے، جھوٹا خون کپڑوں پہ لگا کے باپ کو یوسف علیہ السلام کا قربہ پیش کرنے والے، اور ان 11 کی کوتاہی ایک طرف، غلطی ایک طرف، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کے بعد ان 11 بھائیوں کی کمی اور کوتاہیوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہی اسی طرح انسان 11 مہینے اللہ کو ناراض کرتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے سامنے آ کے التجائے کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ ان دعاؤں کی وجہ سے 11 مہینوں کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان جگانے آیا ہے، انسان کو رحمت سے ملانے آیا ہے، یہ غفلت میں پڑے انسان کو یہ پیغام سنانے آیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے، عقبہ سے محبت رکھنے سے ملتا ہے خدا، بس ایسے ہی یہ بات بتانے آیا ہے۔ رکھ دل میں محبت عقبہ سے، بے رغبت ہو جا دنیا سے، جو دل میں بسی ہے برسوں سے وہ تمہ پکھانے آیا ہے۔ یہ انسان کی تمہ، انسان کی خواہش، اس کی آرزو، نجائز طریقے سے لوگوں کا مال ہتھیا لینا، نجائز طریقے سے ان کی جائیداد اراضی رقبے پہ قبضہ کر لینا، یہ انسان کی سبھی خواہشوں کو اس کے دل سے نکال دیتا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے اس کا رب مل جائے۔ سیدنا عمر بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے روایت نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت کا نمبر 52، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ خبردار، انسان کے جسم کے اندر اللہ نے ایک ایلیمنٹ رکھا ہے جسے دل کہا جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر یہ آپ کا دل درست ہو گیا، اس نے مثبت سوچنا شروع کر دیا، اس نے غلطیوں پہ ازالنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے در پہ پیش کر دیا، فرمایا انسان کی زندگی کے سبھی عمل درست ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، یہ غلیظ ایلیمنٹ بھی ہے، یہ گندا ٹکڑا بھی ہے، یہ انسان کے جسم کا گندا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ غلط ہو گیا، اس کے اندر لوگوں کے مال کو نجائز ہتھیانے کی خواہش پیدا ہوئی، جھوٹ بولتا رہا، وعدہ خلافی کرتا رہا، اور پھر لوگوں کو طنز اور تان کے تیر برساتا رہا، تو فرمایا انسان کے سبھی عمل برباد ہو جائیں گے۔ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، اگر یہ درست ہو جاتا ہے تو کائنات اس کے سامنے ہے، اگر یہ غلط ہو جائے تو اس سے اسی کی دنیا چھین لی جاتی ہے۔ اور رمضان کا صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ بھوک پیاس کو برداشت کر لیتے، آپ بھوک بھی کاٹتے، پیاس بھی کاٹتے، باقی چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا لیتے، پھر آپ کا رمضان آپ کے لیے نجات نہیں بن سکے گا۔ یہ نجات کب بنے گا؟ جب آپ لوگوں کے ساتھ ازاحت کا سکاسا، منافق کی علامت ہی چھوڑ دیتے، بات کرتے تو سچی کرتے، اذا تم اخارا، اور اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی تو کبھی اس میں خیانت نہ کرتے، وَإِذَا وَعَدَ وَأَخْلَفَ، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کر لیتے تو وعدے کی پاسداری کرتے۔ زندگی جاتی ہے تو چلی جاتی، جسم کا سانس وجود کا ساتھ چھوڑنا چاہتی تو چھوڑ دیتی، لیکن آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے حقائق پہ مبنی ہونی چاہیے تھے، سچ پہ مبنی ہونے چاہیے تھے، اور پھر اسی طرح جب زندگی کا حصہ ان چیزوں کو بنا لیتے تو آپ کا رمضان آپ کے لیے نجات کا باعث بن جاتا تھا۔ صحیح بخاری کے روایت کا نمبر 2903، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کراتی ہے، من لم يدع قول الزور
والامر به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه من اجله. جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ نہ چھوڑا، عمل زور سے مراد کیا ہے؟ گانے سنتے رہا، موویز دیکھتا رہا، ڈرامے دیکھتا رہا، غلط بولتا رہا اور اس کے ہاتھ گھروں کی گریبان تک جا پہنچے، اللہ کو اس کے نہ روزے کی ضرورت، نہ اس کی بھوک کی ضرورت، نہ اس کی پیاس کی ضرورت. اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ رمضان کا روزہ رکھنا، بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ بیکار عمل ہے. اس کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا. اگر کچھ ملنا تھا تو اس کام کے تقاضوں پہ چلنے کے بعد. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، زندگی میں لوگ آپ کو کیا عطا کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ باپ کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو تعلیم کے بعد ایک اچھی ملازم ایک اچھا ملازم بنا دیں کسی بھی دفتر میں، کسی بھی گورنمنٹ کے سیکٹر کے اندر. تو بس یہی پہ سوچ ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی ہمیں تحفہ دے تو ہماری سوچ کہاں تک محدود ہوتی ہے. ہمیں کوئی اچھا موبائل فون دے دے، باہر رہتا ہے، آئے گا آئی فون ہمیں دے گا، تو یہاں تک ہماری سوچ محدود ہے. اللہ نے جو ہمیں عطا کرنا چاہا ہے یہ گولڈن چانس بنا کے زندگی میں دے دیا. پھر انسان یہ کہے کہ میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی نہیں، وہ سمجھانے والا موجود نہیں تھا، زندگی کی ڈائریکشن بتانے والا موجود نہیں تھا. یہ آپ کے اختیار میں اللہ نے دے دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. راستے دونوں تھے، اگر اس پہ چلتا اللہ کا شکر ادا کرتا تو کائنات کا سب سے بہترین انسان بنا دیا جاتا. اگر اللہ کے راستے سے منحرف ہو جاتا، چہرہ پھیر لیتا، اس کے در سے دور نکل جاتا تو جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا. اس میں تیری بڑی غلطی تھی کہ تو نے کس کو چوز کیا. اگر تو ہدایت کے راستے کو چوز کیا ہوتا جنت تیری منتظر ہوتی. اگر تو نے جہنم کے راستے کو چوز کر لیا تو پھر جہنم کے اندر تجھے اٹھا کے بھی پھینک دیا جائے گا. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا دوسرا قول، وہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد قبر سے اٹھا کے لوگوں سے ان کی خواہشات کے بارے میں پوچھا جائے کہ ان کی خواہشات کیا ہے، ان کی آرزو کیا ہے، ان کی تمنا کیا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ جب نکلے بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. تو انسان کی خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی میں بھیجے، میں ایک روزہ رکھا اللہ کے حضور کو اپنے سامنے پیش کر دیں گے. کتنے روزے؟ ایک. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والے جملے الصوم وانا اجزی بہ. اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اجر بھی میں دوں گا. اور جب کل روزوں کا انسان اجر دیکھے گا تو کائنات کے عمل ایک طرف، روزوں کا اجر ایک طرف. اللہ اتنے کثیر اجر سے نواز دیں گے. اور امام مقبول رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان بھی کتنا حق درم ہے کہ جس زندگی کو اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبتیں اپنے اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، اللہ کی کلام کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، محمد رسول اللہ کے فرامین کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. اصحاب کی زندگی پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر دیتا. اس کی جوانی بازاروں میں چکر لگاتے ہوئے گزر جاتی ہے، یہ مساجد میں نہیں آتا. غلط طریقوں کے ساتھ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ چیٹ کرتے ہوئے اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، مگر اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا. اللہ کے رسول کو جو سب سے بہترین بندے کی عبادت پسند تھی وہ نوجوانی میں کی جانے والی عبادت. اور جب اللہ کے عرش کے سائے میں 70,000 لوگ ہوں گے تو ان میں وہ انسان بھی ہوگا جس نے نوجوانی میں اللہ کو راضی کر دیا. شباب اپنی نوجوانی میں اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو سمجھ لے زندگی کا مقصد مل گیا. آج دیکھتے ہیں مساجد کے اندر بزرگ زیادہ نظر آتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہمیں بچے نظر آتے ہیں. نوجوانوں کی قلت، جبکہ نوجوانوں کی مساجد میں کثرت ہونی چاہیے تھی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. دنیا کی سبھی جگہوں میں سے اگر کوئی بہترین جگہ وہ مساجد ہے،
اور دنیا کی بدترین جگہوں میں سے اور اللہ کو ناپسندیدہ جگہوں میں سے اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ بازاروں کے چکر کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ نوجوانوں کو چاہیے تھا یہ نوجوانی میں اپنے آپ کو اللہ کے در کے ساتھ مضبوط کر لیتے۔ اللہ کی قسم میں کائنات کی تقدیر امم بدل جاتی، بدلی کیوں نہیں؟ یہی وجہ۔ اور امام مقبول رحمہ اللہ کا جو قول رکھا تھا آپ کے سامنے کہ انسان زندگی میں ان چیزوں سے باز کرتا ہے، ان چیزوں سے دور چلا جاتا ہے جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے اس کو حکم دیا، اور ان چیزوں کو کر گزرتا ہے جس کا اللہ نے بھی حکم دیا تھا کہ آپ نے کسی بھی صورت میں ان چیزوں کو نہیں کرنا۔ حرام میں یہ ملوث نظر آتا ہے، اور پھر یہ بات بڑی بڑی ہے جو اب کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کا نمبر 3925 ہے۔ صحیح بخاری کی روایت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو نوجوان دور دراز علاقے سے آئے، اللہ کے رسول کے آگے ہاتھ پہ بیعت کر دیا۔ دونوں نے لمبا سفر بھی کیا اور نوجوانی میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، اور ایک ہی وقت میں اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک بڑا محنتی تھا، اس نے محنت کی، نمازیں بھی پڑھتا تھا، صدقات بھی کرتا تھا، خیرات بھی کرتا تھا، رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا، اور اللہ کے راستے میں میدان مقتل میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، شہید ہو گیا۔ اب جو دوسرا اس کا ساتھی تھا جو ایک ایمان اکٹھے لے کے آئے تھے، وہ 1 سال بعد وہاں سے رخصت ہوا، شہید 1 سال پہلے، اور جو عبادت گزار تھا وہ 1 سال بعد میں اللہ کے پاس جا پہنچا۔ تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا جنت کے دروازے پہ ایک آدمی کھڑا ہے، باہر نکلا اور اس نے اس کو جنت میں داخل کر دیا جو بعد میں دنیا سے رخصت ہوا تھا، جس نے اللہ کے در پہ 1 سال مزید گزارا تھا۔ پھر ایک اور آیا اور اس نے اس کو جنت میں داخل ہونے کا کہا جو پہلے شہید ہو چکا تھا۔ اب معاملہ اللہ کے رسول کے پاس لے کے آیا گیا، من ای حاصل کرا تعجب، اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ تمہیں کس چیز نے تعجب میں ڈالا؟ کہا اللہ کے رسول وہ عبادت کرنے والا آدمی پہلے جنت میں داخل ہو گیا اور جو شہید تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اس میں تعجب کرنے والا معاملہ بن ہی نہیں سکتا، اس نے 1 سال اللہ کے حضور مزید گزارا تھا، اس میں اس کا صدقہ بھی موجود تھا، اس میں راتوں کا قیام بھی موجود تھا، اس میں قرآن کی تلاوت بھی موجود تھی، اس میں رمضان کے روزے بھی موجود تھے۔ اس نے اپنے اللہ کو 1 سال مزید راضی کیا، اس نے مزید عبادت کی، اللہ نے اس کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن اس کا یہ قطار مطلب نہیں کہ شہید کا مقام اونچا نہیں ہے۔ زیرو الاسلام اگر سب سے بلند ترین چوٹی ہے تو مجاہد کی ہے، جس کا قطرہ خون کا زمین پہ بات لکھتا ہے، اس کی زندگی کی کایا اسی وقت پلٹتی جاتی ہے، سیاہ صحیفہ سفید میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بتانا مقصد سمجھتا تھا کہ عبادت اللہ کی قسم انسان کو اللہ کے در سے ایسا سرور دیتی ہے کہ کائنات کے اندر ایسا سرور نہیں ملتا۔ جائیں تلاش کر کے دیکھیں، آج ہم دین سے اتنے دور ہیں۔ آخری بات، وقت کا سب کتنا ہو گیا؟ 5 منٹ باقی نہیں، منٹ کتنے باقی؟ بس 1-2 حدیثیں آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ اور اللہ کے رسول کی تیاری، اب ذرا ٹھہرے خود کو بھی ڈالیے کہ ہم نے اس کی کتنی تیاری کیا۔ شدو رمضان آتا نہیں، اللہ کے رسول اپنی کمر کس کیا کرتے ہیں، اور جب رمضان آ جاتا ہے امہات المومنین فرماتی ہیں اللہ کے رسول ہمارے پاس سے ایسے گزر جاتے تھے گویا ہمیں پہچانتے ہیں۔ یعنی اس قدر دین کے ساتھ وابستگی تھی، اس قدر مسجد کے ساتھ تعلق تھا، اس قدر اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق تھا کہ دنیا کے سبھی کام چھوڑ دیتے، عبادت میں زیادہ وقت صرف کر دیا کرتے تھے۔ امام راضی رحمہ اللہ کا قول ہے
بتلاوت القرآن. یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے. وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ بھی ہے. کہنے لگے صرف قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے دوسری صدی ہجری میں موتا امام مالک لکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی درس و تدریس کی مجلس کو بھی چھوڑ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اس قدر قرآن کے ساتھ اللہ نے محبت رکھی تھی لوگوں کی. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول وہ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسم کو سب سے بہترین غذا دیں, ہم کھانا کھاتے ہیں کوشش کیا ہوتی ہے, اچھا مثال دیتا ہوں, چکن بھی پڑا ہو, بیف بھی پڑا ہو, مٹن بھی پڑا ہو, یعنی برائلر بھی پیا ہوئے, ٹٹا بھی پیا ہوئے, بکرا بھی پیا ہوئے, آپ کنوں پسند کرنا دسو بولو تو صحیح. بکرے ہوتے برائلر کیوں نہیں کھاتا جاتا؟ پتا ہے مجھے اس کی افادیت زیادہ ہے, یہ مہنگا بھی ہے, یہ ملتا کم ہے. اب اسی طرح آپ کے پاس کئی قسم کے پھل موجود ہوتے ہیں, آپ سب سے بہترین پھل چوز کرتے ہیں. تو فرمایا انسان کی روح کی بھی ایک غذا ہے. وہ غذا کیا ہے؟ ایمان کی غذا ہے. ایمان بڑھے گا کیسے؟ جب اپنے آپ کو نوجوانی میں اللہ کے در کے ساتھ مضبوط کر دو گے. اور فرمایا سب سے بہترین ادویات میں سے دوا, میڈیسن, وہ قرآن کی دوا ہے. جو انسان قرآن پڑھتا ہے بیمار دلوں کو اللہ کی طرف سے شفا ملتی ہے. ایمان اور دوسری چیز قرآن. اب دیکھیں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہلکی سی اللہ کی طرف سے نظر میں تنگی آتی ہے نا تو گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. اور جو ہم اس کے در پہ آنے کے اندر کمی اور کوتاہی کرتے ہیں, کبھی وہ بھی سوچیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری کا روایت کا نمبر 37 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے والی ہے. من قام رمضان, اور صحیح بخاری کی روایت کا نمبر 38 اس روایت کے راوی بھی صحیح ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج آئے کوئی کسی کا جا کے گھر چلا دے سارے کا سارا, اور پھر اس سے جا کے معافی مانگے تو کیا معاف کر دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں انسان ساری زندگی کوتاہی کرتا ہے, یہ جیسے ہی رمضان کے روزے رکھنے شروع کرتا ہے میں اس کی سابقہ زندگی میں معافی کا قدم دے رہا ہوں. من انبرت کا لما فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار. یہ گھر سے چل کے مسجد میں آتا ہے اور اس کے پاؤں پہ دھول پڑتی ہے, اللہ فرماتے ہیں جو پاؤں پہ دھول پڑی ہے میں دھول کی وجہ سے اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں. اور یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں پریشان نہیں ہوتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو بڑھاپے کی عبادت بھی بڑی پسند ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوجوانی کی پسند ہے اور بڑھاپے کی پسند نہیں. اللہ سفید بالوں کی عبادت کرتے ہیں, اور جو اس کا بندہ ضعیف سفید بالوں کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور اسے فوراً قبول کر لیا جاتا ہے. لہذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور آخری حدیث آخر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ایک فرمان جاری کیا, اور سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں, اور یہ ابن ماجہ کی روایت کا نمبر 3648 ہے. من جاء مسجد هذا لم يأته إلا لخير فيتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر کوئی درس کے لیے آئے تو تانا نہ کرے. جمعے پہ بھی ٹائم پہ پہنچے, کم از کم دین نہیں پڑھا تھا, نہیں سیکھا تھا, آئیں گے مسائل کو سمجھیں گے تو یہی ہمارا عمل ہماری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے. ورنہ جو آدمی آیا مسجد میں اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے, یا دین سیکھنا مقصد تھا یا سکھانا مقصد تھا.
اور اس نے کوئی ایک ٹکڑا، لمبی چوڑی باتیں نہیں، ایک ٹکڑا یاد کر لیا یا ایک ٹکڑا لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کے سامنے بیان کر دیا، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گویا اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں خیر لک من حمر النعم، آپ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بدل گیا تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی۔ تو وعدہ کریں اپنے اللہ سے، یہ رمضان کا قیام اور پھر دن بھر کا روزہ، بھوکا پیاسا رہنا آسان نہیں ہے، لیکن اس سے بھی جو زیادہ ڈیمانڈ ہے اسلام کی وہ ہے غلط چیزوں سے بچ جانا، کانوں کی حفاظت بھی کرنا، غلط نہ سننے پائے، آنکھوں کی حفاظت بھی کرنا کہ غلط نہ دیکھ پائے گا، زبان کی حفاظت بھی کرنا کہ غلط نہ بول پائے گا، ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنا کہ کسی کے اوپر یہ غلط طریقے کے ساتھ اٹھ نہ جائیں، قدموں کی بھی حفاظت کرنا کہ یہ کسی غلط چیز کی طرف نہ چل کے جائیں، اور اپنے ذہن کی بھی حفاظت کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ پوزیٹو سوچا جائے، غلط نہ سوچا جائے، نیگیٹیوٹی ختم کی جائے، تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی خواہشیں پوری کر دی جائے گی۔ تو میں اللہ سے دعا کروں اللہ یہ ہمارا رمضان کا قیام اللہ اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول فرمائے، اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، کچھ انجانے کچھ جان بوجھ کے، اللہ ان غلطیوں پہ معافی کا کرنا ہے۔ اللہ جن کو تو نے صاحب اولاد بنایا ہے ان کی اولاد کو ذریعہ نجات بنا، جو بے اولاد ہیں انہیں بیٹے بیٹیوں کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہمارا تعلق مساجد کے ساتھ مضبوط کر دے، اللہ شیطان کے راستے سے اور اس کے وسوسوں سے بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔